تاتاریوں کی عالم اسلام پر کی جانے والی الغار تقریباً 12 سالوں پر محیط تھی۔ چند ایک کے سوا عالم اسلام کے تقریباً تمام بڑے شہر اس کی لپیٹ میں آئے۔ مسلمانوں کے لاشوں کے انبار لگائے گئے، 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ بڑے بڑے عالم دین، مجدد، محدث اور مختلف فنون کے ماہر اسی سیلاب میں بہہ گئے۔ عالم اسلام کا آدھے سے زیادہ رقبہ اس سے متاثر ہوا۔ اتنی بڑی تباہی روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ ایک ویڈیو میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، 1219 عیسوی میں چنگیز خان نے اپنے سپاہ کو منظم کرنے کا حکم دیا اور ایک لشکر جرار کے ساتھ خوارزم کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مورخین نے چنگیزی لشکر کی تعداد 7 سے 8 لاکھ تک بیان کی ہے۔ خوارزم کی سرحدوں کے قریب پہنچ کر چنگیز خان نے ایک چھوٹا لشکر اپنے بیٹے جوجی خان کی سربراہی میں خوارزم کے روایتی راستے سے بھیج دیا اور خود اس عظیم لشکر کو لے کر غیر روایتی اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ ادھر خوارزم شاہ کا جاسوسی نظام ناقص نکلا اور وہ جوجی خان کے لشکر کو چنگیز خان کا لشکر سمجھ کر چنگیز خان کی عسکری چال کا شکار ہو گیا۔ دریائے سیحون کے پار سطح مرتفع پامیر، جو آج کل چین کا مسلم اکثریتی صوبہ سنکیانگ یا کاشغر کہلاتا ہے، خوارزم شاہ اور جوجی خان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ خوارزم شاہ کا لشکر 4 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جوجی خان کے پاس اصل لشکر کا صرف ہر اول دستہ تھا۔ راستے میں جوجی خان کے ساتھ چنگیز خان کا مشہور سالار جبی نویان بھی شامل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی تعداد کے حساب سے تاتاری اب بھی خوارزمیوں سے بہت کم تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان اپنا اصل لشکر لے کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے خوارزم کے وسط کی طرف محو سفر تھا۔ چنگیز خان کا منصوبہ خوارزم شاہ کو سرحدی علاقوں میں الجھا کر کمزور کرنا اور پھر اچانک آندھی طوفان کی طرح خوارزم کے وسطی شہر بخارا پر قبضہ کرنا تھا۔ بخارا کی فتح کے بعد اس نے اپنی مہم کو آگے بڑھانا تھا۔ کاشغر کے میدان میں جوجی خان اور خوارزم شاہ میں معرکہ لڑا گیا۔ اس معرکے سے پہلے جلال الدین خوارزم شاہ، جو اس وقت شہزادہ تھا، اس کی سربراہی میں تاتاریوں سے خوارزمیوں کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس میں خوارزمیوں کو اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ معرکہ خوارزم شاہ کے حق میں بہت برا ثابت ہوا۔ تاتاری اس لڑائی میں بڑی بے جگری سے لڑے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تاتاری حملہ آور خوارزم شاہ سے صرف 100 گز کے فاصلے پر رہ گئے، مگر جلال الدین ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے والد کو بچا کر پیچھے لے آیا۔ کاشغر کی لڑائی 3 دن جاری رہی اور پھر جوجی خان چنگیز خان کی منصوبہ بندی کے تحت پیچھے ہٹ گیا۔ خوارزم شاہ نے اسے تاتاریوں کی شکست سے تعبیر کیا اور اعلان فتح کیا، مگر اس 3 روزہ جنگ میں خوارزم شاہ کے دل و دماغ میں تاتاریوں کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ تاتاریوں کے خوفناک انداز اور لڑنے کے بے خوف اور نڈر طریقہ کار نے خوارزمیوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ کاشغر سے پیچھے ہٹتے ہی چنگیز خان کا ایک تازہ دم لشکر جوجی خان کے پاس پہنچ گیا اور چنگیز خان نے جوجی خان کو سرحدی علاقے فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ جوجی خان سرحدی قلعے فتح کرتا اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتا ہوا قوقن پر حملہ آور ہو گیا۔ قوقن خوارزم کا عظیم الشان شہر تھا۔ اس کا حاکم تیمور ملک تھا، جس نے بڑی بے جگری اور دلیری سے قوقن کا دفاع کیا، مگر تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ دوسری طرف چنگیزی سالار جبی نویان لشکر سے علیحدہ ہو کر تاریخی شہر سمرقند کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ ادھر چنگیز خان مرکزی لشکر کے ساتھ بخارا کے عظیم الشان شہر کی طرف بڑھا۔ بخارا، سمرقند، قوقن، اترار، غرض ہر طرف سے تاتاریوں کی یلغار کی خبریں خوارزم شاہ تک پہنچنے لگیں۔ تاتاریوں سے مرغوب خوارزم شاہ گھبرا گیا اور ایک کے بعد دوسرے شہر سے فرار ہونے لگا۔ اس نے بجائے ایک جگہ رک کر
تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے اپنے لشکر کو سلطنت کے مرکزی شہروں میں دفاع کے لیے پھیلا دیا۔ خوارزم شاہ کا یہ اقدام تباہ کن ثابت ہوا اور خوارزمی ہر محاذ پر شکست کھانے لگے۔ اب خوارزم شاہ کی تلاش میں تاتاری لشکر اس کا پیچھا کرنے لگا، مگر خوارزم شاہ نے براہ راست مقابلے سے گریز کیا۔ چنگیز خان کی برق رفتاری کے سبب سال بھر میں خوارزم کی سلطنت کے اکثر علاقے تاتاریوں کے زیر تسلط ہو گئے۔ سمرقند اور بخارا میں تاتاریوں نے مسلمانوں کے لاشوں کے انبار لگا دیے، کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے گئے۔ کوکن اور اترار کا حال بھی یہی ہوا۔ حاکم اترار ینال خان، جس نے چنگیزی قافلے کو قتل کیا تھا، اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے حوالے کر دیا گیا، جسے بعد میں عبرتناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ خوارزم شاہ کا تمام خزانہ تاتاریوں کے قبضے میں آ گیا۔ سب سے بڑھ کر حرم سرا کی خواتین بھی تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئیں۔ سب سے برا حشر دارالحکومت اورگنج کا ہوا۔ تاتاریوں نے دریا کا رخ موڑ کر پورا شہر ہی غرق کر دیا۔ تاتاری خوارزم شاہ کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ خوارزم شاہ نے بھیس بدل کر بحیرہ خضر کے ویران جزیرے آب سکون میں روپوشی اختیار کی۔ اسی حالت میں چند ہی دنوں میں وہ انتقال کر گیا اور مرنے سے پہلے جلال الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ سلطان جلال الدین نے جس وقت حکومت سنبھالی وہ وقت نہایت نازک تھا۔ حکومت سنبھالتے ہی اسے دارالحکومت سے فرار ہونا پڑا۔ اورگنج کے قتل عام میں 12 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں جلال الدین کے 2 بھائی بھی ہلاک ہو گئے۔ اب جلال الدین خوارزم شاہ نے خراسان کے علاقے کا رخ کیا۔ یہ علاقہ ابھی تاتاری یورش سے محفوظ تھے۔ جلال الدین کو سپاہ منظم کرتا دیکھ کر چنگیز خان نے اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف تاتاری وحشیوں نے نشاپور، مرو جیسے علم و فن کے مراکز برباد کر دیے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں چنگیز خان بذات خود خراسان پہنچ گیا۔ اسی دوران ہرات کا علاقہ بھی تاتاری قبضے میں چلا گیا۔ غرض یہ کہ افراتفری کے حالات میں جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے والد کے برعکس تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تاتاری کی یورش افغانستان تک پھیل چکی تھی۔ افغانستان کے علاقے میں تاتاریوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی قلعے مہینوں کی جنگ کے بعد فتح ہوئے اور کئی ایک پر تاتاریوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران قندھار کا معرکہ پیش آ گیا۔ جلال الدین کو اطلاع ملی کہ قندھار کے قلعے کا نہایت سخت محاصرہ کیا گیا ہے۔ اہل قندھار کی مدد کے لیے سلطان جلال الدین اپنی سپاہ کو لے کر پہنچ گیا۔ اہل قندھار کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست فاش دی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حملہ آور تاتاریوں میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکا۔ قندھار کے معرکے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اب جلال الدین نے غزنی کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا اور غزنی میں اپنی قوت جمع کرنے لگا۔ دوسری طرف طالقان کے شہر پر چنگیز خان بذات خود حملہ آور تھا۔ غزنی کے حالات سن کر اور قندھار کے پسپائی نے اسے غضبناک کر دیا۔ اس نے فوراً غزنی کی طرف ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کے بجائے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کی گھمسان کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور تاتاری پسپا ہو کر پلٹ گئے۔ جلال الدین کی اس فتح نے اہل افغانستان میں روح پھونک دی۔ ایک طرف تو وہ جوق در جوق غزنی کا رخ کرنے لگے اور دوسری طرف افغانستان کے مفتوحہ علاقوں میں تاتاریوں کے خلاف بغاوت برپا ہونا شروع ہو گئی۔ غزنی کے معرکے کے بعد خراسان کے علاقے میں پھیلنے والی بغاوت کے نتیجے میں تاتاریوں نے مفتوحہ علاقوں میں قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی دوران طالقان میں مقیم چنگیز خان کو جلال الدین خوارزم شاہ نے پیغام بھیجا کہ عام مسلمانوں کو قتل کرنے کے بجائے میرے لشکر کا مقابلہ کرے اور اس کے لیے میدان وہ خود منتخب کرے۔ یہ پیغام چنگیز خان کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی تمام قوت کو خراسان میں جمع کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنے بیٹے تولی خان کو ایک لشکر جرار دے کر
غزنی کی طرف روانہ کیا۔ پروان کے میدان میں تولی خان اور جلال الدین کا معرکہ پیش آیا اور آخر کار گھمسان کی لڑائی کے بعد تولی خان قتل ہوا اور تاتاریوں کی بڑی تعداد سلطان جلال الدین کی قید میں چلی گئی۔ چنگیزی یلغار کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تاتاری گرفتار ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو اپنوں نے ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پروان کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ تاتاریوں کے ناقابل شکست رہنے کا تصور پاش پاش ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ جلال الدین آگے بڑھ کر خود چنگیز خان پر حملہ کر دیتا اور اسے خراسان سے دھکیلتا ہوا ماورا النہر کے علاقوں میں لے جاتا، مگر قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ پروان کے مال غنیمت میں ایک بیش قیمت گھوڑے پر سلطان جلال الدین کے دو نہایت اہم امراء امین الملک اور سیف الدین میں جھگڑا ہو گیا۔ بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی۔ امین الملک سلطان کا رشتہ دار تھا۔ سیف الدین نے جلال الدین پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہوئے لشکر اسلام سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نازک موقع پر سلطان جلال الدین گھبرایا اور سیف الدین کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سیف الدین نہ مانا اور اپنی حامی امراء کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جلال الدین سے الگ ہو گیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے موقع غنیمت جان کر سلطان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دفعہ چنگیز خان بذات خود اپنا لشکر لے کر نکلا۔ اس کے بعد سندھ کا تاریخی معرکہ پیش آیا، جہاں سلطان جلال الدین نے اپنے قلیل افواج کے ساتھ وہ بہادری دکھائی جو رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی اور چنگیز خان کو تاریخی الفاظ کہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے اور سندھ کا معرکہ کیسے پیش آیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔